اسلام میں اختلاف کے اصول و آداب اسلاف کے فکر و عمل کے آئینے میں۔ اختلاف انسانی فطرت کا خاصہ اور اس کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک ہے۔ اسے انسانی زندگی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کہتا ہے، یہ لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے۔ علامہ شریف جرجانی نے اختلاف کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: منازعات تجری بین المتعارضین لتحقیق حق او ابطال باطل، حق کے اثبات اور باطل کے ابطال کے لیے دو فریقوں کے درمیان جو بحث و مباحثہ ہو، اس کا نام اختلاف ہے۔ اسلام میں تعمیری اختلاف سے منع نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب مشہور حدیث ہے: اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف باعث رحمت ہے۔ اس حدیث کی سند اگرچہ کمزور ہے لیکن اپنے معنی کے لحاظ سے وہ قوی ہے اور اسلاف نے اس سے استدلال کیا ہے۔ علماء اسلاف میں سے بعض جلیل القدر شخصیات کے اقوال سے بھی اس حدیث کے معنی و مراد کی وضاحت ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر صحابہ کرام اختلاف نہ کرتے اور یک رائے ہو جاتے تو لوگ تنگی میں مبتلا ہو جاتے۔ معروف تابعی ابو اسحاق سبیعی کا قول ہے، اہل علم اس وسعت کو دین میں مدد تصور کرتے تھے۔ اس کی مزید وضاحت ابن قدامہ حنبلی کے اس جملے سے ہوتی ہے: اہل علم کا اتفاق حجت قاطعہ ہے اور ان کا اختلاف رحمت واسعہ ہے۔ علماء و اصحاب فضل کے اس قبیل کے متعدد اقوال ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اختلاف اگر اپنی حدود میں حسن نیت اور تعمیری مقصد سے ہو تو وہ امت کے حق میں سراسر رحمت اور خیر کا باعث ہے۔ تاہم اس ضمن میں اختلاف اور افتراق کے فرق کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اختلاف کا مطلب ہے رائے اور فہم کا اختلاف۔ اس بنیاد پر عمل میں بھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، لیکن یہ اختلاف دلوں کو بانٹنے والا، اجتماعیت میں خلل ڈالنے اور انتشار پیدا کرنے والا نہیں ہوتا، جبکہ افتراق دراصل فرقوں اور گروہوں میں بٹ جانا ہے، جس کی اسلام میں مذمت کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، یا اسی طرح قرآن میں کہا گیا ہے، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو باہم اختلاف و افتراق میں مبتلا ہو گئے۔ اسلام میں فکری اختلاف کے اصول و آداب۔ اسلامی فکری روایت میں اصولی طور پر اختلاف کی دو بڑی قسمیں کی گئی ہیں: اختلاف محمود و اختلاف مذموم و مردود۔ اختلاف محمود کی اہم خصوصیات یہ ہیں: وہ صحیح نیت اور قصد سے کیا جائے، اس کا مطلوب و مقصود صرف جستجو حق اور تلاش معرفت ہو، اختلاف کرنے والے کے پیش نظر کوئی ذاتی غرض نہ ہو، اختلاف کے عمل میں عصبیت اور عناد کو کوئی دخل نہ ہو، مجتہد فی امور میں اختلاف کرنے والا شخص خود کو حق کا اجارہ دار تصور نہیں کرتا بلکہ وہ یہ گمان رکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا فریق ہی حق پر ہو اور وہ غلط موقف پر قائم ہو۔ حدیث میں جس اختلاف کو رحمت بتایا گیا ہے وہ یہی اختلاف ہے۔ اسلام میں اس اختلاف کو نہ صرف یہ کہ پسندیدہ قرار دیا گیا ہے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین کے درمیان عموماً اختلاف کی نوعیت یہی تھی، اس لیے وہ امت کے حق میں سراسر رحمت ثابت ہوا۔ اس سے شریعت کے احکام میں وسعت و گنجائش پیدا ہوئی اور آسانی کا راستہ کھلا جو شریعت کا مقصود و مطلوب ہے۔
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق دین آسان ہے، الدین یسر۔ اوپر عمر بن عبدالعزیز اور بعض دوسری اکابر شخصیات کے جو اقوال گزرے وہ دراصل اسی اختلاف کی مدح میں ہیں۔ فقہاء و مجتہدین کے درمیان پایا جانے والا اختلاف اسلام میں اختلاف محمود کی روایت کی عظیم الشان مثال ہے۔ اختلاف محمود کا محرک صرف حق کا حصول ہوتا ہے، اس سے قطع نظر کہ وہ حق کس کی زبان سے ادا ہوتا ہے۔ اس اختلاف کی شناخت یہ ہے کہ اس سے اتحاد و اجتماعیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ چنانچہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں جب خیر غالب تھا، امت کے درمیان مختلف امور میں کثرت سے اختلافات ہوئے، لیکن چند استثناء کے ساتھ اسلامی اجتماعیت اپنی جگہ برقرار و محفوظ رہی۔ لیکن بعد کے زمانوں میں امت کے اندر اختلاف محمود کی جگہ اختلاف مذموم نے لے لی، جس نے امت کو زوال و انتشار کے دہانے پر کھڑا کر دیا۔ اختلاف مذموم کا قرآن کی مختلف آیات میں ذکر کیا گیا ہے، جیسے پھر جماعتیں آپس میں اختلافات میں مبتلا ہو گئیں، تمہارا رب ان کی اس بات کا قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اختلاف مذموم کی خصوصیات اختلاف محمود کی ان خصوصیات کے برعکس ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا۔ اختلاف مذموم کے پیچھے صرف نفسانی خواہش اور ذاتی غرض کار فرما ہوتی ہے۔ حق کی تحقیق و جستجو کے بجائے اس کا مقصد صرف اپنی انا کو غالب رکھنا ہوتا ہے، جبکہ قرآن میں واضح طور پر اس سے باز رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہیں اللہ کے راہ سے بھٹکا دے گی۔ اسی معنی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، الخلاف شر، یعنی اختلاف سراپا شر ہے۔ یہ اختلاف برائے اختلاف ہوتا ہے جس کو مخالفت کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ علامہ ابو البقاء کفوی نے اختلاف کو اختلاف محمود اور خلاف کو اختلاف مذموم کے معنی میں استعمال کرتے ہوئے اختلاف محمود و مذموم کی زمرہ بندی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اختلاف یہ ہے کہ مقصد ایک ہی ہو خواہ اس کے راستے مختلف ہوں، اور خلاف بمعنی اختلاف مذموم یہ ہے کہ مقصود اور طریقہ کار دونوں مختلف ہوں۔ اختلاف محمود کی بنیاد دلیل پر ہوتی ہے، جب اختلاف مذموم کوئی مضبوط دلیل نہیں ہوتی۔ اختلاف آثار رحمت ہے اور خلاف آثار بدعت میں سے ہے۔ اقتباس ختم۔ اپنے الفاظ میں ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ مقصود اور غایت میں اتحاد کے ساتھ وسائل و ذرائع میں اختلاف ہو، اور خلاف یہ ہے کہ وسائل و مقاصد دونوں الگ الگ ہوں۔ خلاف کے اندر نزاع، انتشار اور حقیقی افتراق و علیحدگی پائی جاتی ہے، جبکہ اختلاف میں لفظی فرق ہوتا ہے نہ کہ حقیقی۔ اختلافی مضمون سے ہی تفرق یعنی گروہوں میں بٹ جانا پیدا ہوتا ہے، جس سے قرآن کی متعدد آیات میں منع کیا گیا ہے۔ موجودہ دور میں اس اختلافی مضمون سے امت کے مختلف طبقات میں کشمکش کی کیفیت پیدا ہوئی، اور اس سے سامنے آنے والی تشدد پسندی کی صورتحال سے اسلامی اجتماعیت پارا پارا ہو کر رہ گئی۔ سارے نزاعات باہمی تصادمات اور جھگڑوں کی بنیاد اسی اختلافی مضمون پر ہے۔ اختلاف کا سب سے اہم اصول یہ ہے کہ اختلاف اس خلوص نیت سے کیا جائے کہ حق واضح اور بے غبار ہو کر سامنے آ جائے، خواہ وہ اپنی زبان سے ہو یا اپنے مخالف کی زبان سے۔ وہ تعمیر کی نیت سے کیا جائے نہ کہ تخریب کی نیت سے۔ قرآن کے مطابق اختلاف کے لیے جدال احسن اختیار کیا جانا چاہیے۔ جدال احسن کا مطلب خوشگوار طریقے سے بحث و مباحثہ کرنا ہے۔ اس کے مطابق ایسا طرز اختیار نہ کیا جائے جس سے فریق مخالف کے جذبات میں اشتعال پیدا ہو، جیسے طنز و تمسخر، دوسروں کے سامنے مخالف کی کمزوری کا اظہار اور اظہار مدعا میں جارحانہ اور تشدد آمیز اسلوب اختیار کرنا وغیرہ۔ اختلاف رائے کے اظہار میں حکمت و موعظت کا اسلوب اختیار کیا جانا چاہیے۔ کسی مرحلے میں اگر اپنی رائے کی کمزوری واضح ہو جائے
تو ضروری ہے کہ حق کا اعتراف کر لیا جائے۔ خواہ مخواہ اپنی بات کی پچ کرنا محض انانیت اور کبر کی علامت ہے، جو اسلام کی نگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ اختلاف کرنے والوں کو اس بات سے اختلاف کرنا چاہیے جو اس کی نظر میں اصولی اور واضح طور پر غلط ہو، لیکن فریق مخالف کی جو باتیں حق کے خلاف نہ ہوں ان کا اعتراف کرنا اور ان کو قبول کرنا چاہیے۔ جس طرح ایک صاحب علم و اجتہاد کی تمام باتوں کو قبول کر لینا اور انہیں 100% برحق تصور کرنا غلط ہے کہ یہ مقام خدا کے بعد صرف رسول کو حاصل ہے، اسی طرح اس کی مستند باتوں سے انکار محض عناد اور جہالت کی علامت ہے۔ اختلاف تواضع اور لچک کے ساتھ کیا جائے، لیکن اظہار حق میں مداہنت سے کام نہ لیا جائے۔ اسی طرح فریق مخالف سے اسی وقت تک بحث و مباحثہ ضروری ہے جب تک کہ پیش کی جانے والی رائے سے تعلق رکھنے والے تمام پہلو مکمل وضاحت کے ساتھ سامنے نہ آ جائیں۔ تمام پہلوؤں کی حتی الوسع وضاحت و تصریح کے بعد بحث کو یک طرفہ طور پر ختم کر دینا چاہیے، چاہے فریق مخالف کا ذہن مطمئن ہو یا نہ ہو۔ اپنی بات کو منوا لینے کی کوشش کا انجام کبھی مثبت نہیں ہوتا، وہ نزاع کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ قرآن میں مشرکین کے اس رویے کی ان الفاظ میں مذمت کی گئی ہے کہ وہ اپنے حق کے بارے میں جھگڑتے ہیں جبکہ حق اچھی طرح واضح ہو چکا ہے۔ صحابہ و تابعین کے درمیان اختلاف کے مظاہر اور ان کا طرز عمل۔ صحابہ کرام پاک نفس و پاک باز شخصیت کے مالک تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا، لیکن وہ معصوم عن الخطا نہیں تھے۔ ان سے خطائیں سرزد ہوئیں، لیکن وہ اپنی خطاؤں پر قائم رہنے والے نہیں تھے۔ صحابہ کرام کے مابین مختلف امور و معاملات میں بہت سے اختلافات کے واقعات پیش آئے، لیکن عموماً یہ اختلافات ادب کے دائرے سے باہر نہیں نکلے۔ سب سے بڑا اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے مسئلے پر ہوا، لیکن حضرت ابو بکر کی اس دلیل کو قبول کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق خلیفہ قریشی ہوگا، صحابہ کی جماعت نے اپنا اختلاف ختم کر دیا اور ابو بکر کی خلافت پر راضی ہو گئی۔ ایک دوسرا بڑا اختلاف زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کے بارے میں ہوا۔ خود حضرت عمر جو حضرت ابو بکر کے بعد صحابہ میں دوسری عظیم ترین شخصیت کے مالک تھے، صرف زکوٰۃ سے انکار کی بنیاد پر جنگ و جدال کو درست نہیں سمجھتے تھے، لیکن حضرت عمر کے ساتھ صحابہ کرام کی اس جماعت نے جو اس معاملے میں حضرت عمر کے موقف کی مؤید تھی، اپنے موقف سے رجوع کر لیا اور اختلاف اتحاد میں بدل گیا۔ ان کے علاوہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں اختلافات وہ ہیں جن کا تعلق فقہی احکام سے ہے، عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات میں لین دین، خرید و فروخت وغیرہ۔ اسی طرح نکاح و طلاق، وراثت و اس طرح کے دیگر بہت سے معاملات میں صحابہ کے درمیان نظری اختلافات پائے جاتے تھے، جن میں سے بعض اختلاف کی نوعیت شدید ترین تھی۔ مثلاً حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کو جائز تصور نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ روزے کی حالت میں اولا کھانا اور حضرت حذیفہ سورج نکلنے سے کچھ پہلے تک جبکہ روشنی پوری طرح پھیل چکی ہو سحری کھانے کو جائز تصور کرتے تھے۔ چاروں خلفائے راشدین کے درمیان بہت سے مسائل میں نظریاتی اختلافات موجود تھے، لیکن ان کے باہمی تعلقات پر اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق حضرت عبداللہ بن مسعود کو علمی اور دینی تفقہ اور بصیرت کا لبریز پیالہ کہتے تھے، لیکن دونوں شخصیات کے درمیان تقریباً 100 مسائل میں اختلافات پائے جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور زید بن ثابت کے درمیان وراثت کے بعض مسائل میں اتنے شدید اختلافات تھے کہ ابن عباس کہتے تھے کہ جو لوگ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں وہ اور میں سبھی جمع ہو کر اللہ سے دعا کریں اور گر گرائیں اور کہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن ابن عباس کا احترام حضرت زید بن ثابت کے تعلق سے یہ تھا کہ ایک مرتبہ انہیں تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو سواری کی رکاب تھام لی اور ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ حضرت زید نے کہا کہ اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، آپ اسے چھوڑ کر ہٹ جائیں اور ایسا نہ کریں۔
حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ اپنے علماء اور بڑوں کے ساتھ ایسا ہی کریں۔ اس پر حضرت زید نے کہا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ حضرت ابن عباس نے ہاتھ آگے کیا جسے حضرت زید نے فوراً چوم لیا اور فرمایا ہم کو آل نبی کے ساتھ ایسا ہی کرنے کا حکم اور تعلیم دی گئی ہے۔ حضرت عائشہ نے کئی مسائل میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے شدید اختلاف کیا اور کہا کہ انہوں نے حدیث کا مفہوم سمجھنے میں غلطی کی ہے، لیکن ابن عمر نے رد عمل میں ان کی ذرا بھی کوئی بے احترامی نہیں کی۔ حضرات صحابہ اکرام کے درمیان بہت سی شاذ ذرائع اور تفردات بھی پائے جاتے تھے جن کی کچھ مثالیں اوپر گزریں، لیکن کسی صحابی سے دوسرے پر نظریاتی اختلاف کی وجہ سے لعن طعن منقول نہیں ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کے اختلاف میں اتحاد کے یہ نمونے تابعین و تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین کے لیے نقوش راہ ثابت ہوئے۔ چنانچہ تاریخ کے صفحات میں ان کے ایسے بہت سے واقعات اور مثالیں مذکور ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ علمی و فکری اختلافات کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے باہمی تعلقات و معاملات میں اسلام کی اصولی تعلیمات اور اخلاقی ہدایات پر عمل پیرا تھے۔ قاضی شرح سے متعلق منقول ہے کہ وہ قرآن کی بعض آیات کو متفق علیہ قرات سے ہٹ کر پڑھتے تھے۔ ابراہیم نخعی تک یہ بات پہنچائی گئی تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ عبداللہ ابن مسعود ان سے زیادہ بڑے عالم تھے، وہ اس آیت کو اسی طرح پڑھتے تھے۔ اہم ترین مسائل میں اختلاف کی اس طرح کی مثالیں دور اول میں کثرت سے پائی جاتی تھیں، لیکن وہ ہمیشہ علمی دائرے میں رہیں، کسی نے ان کی بنیاد پر دوسروں کو گمراہ اور بدعتی قرار نہیں دیا۔ اسی طرح متعدد اجماعی مسائل میں صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین کے درمیان اختلافات کی مثالیں ملتی ہیں۔ ایسے تمام مسائل میں انہوں نے دوسروں پر نکیر کی اور اپنا اختلاف ظاہر کیا، لیکن اس کو کفر ایمان کا مسئلہ نہیں بنایا۔ تکفیر کی بدعت صحابہ و تابعین کے زمانے میں سب سے پہلے خوارج نے شروع کی، جو اسلام کے نظری و عملی ڈھانچے میں بالکل ایک نئی چیز تھی۔ اس لیے امت کے اجتماعی ضمیر نے ان کی فکری روش کو قبول نہیں کیا اور ان کی فکر تاریخ اسلام کا پارینہ ورق بن کر رہ گئی۔ ائمہ مجتہدین کے درمیان اختلاف کے مظاہر اور ان کا طرز عمل۔ صحابہ و تابعین کے درمیان اجتہادی و فقہی مسائل میں جو اختلافات پائے جاتے تھے، اس کی وراثت ائمہ مجتہدین کو حاصل ہوئی، چنانچہ سینکڑوں امور و معاملات میں وہ باہم مختلف الرائے تھے۔ اس بنیاد پر ان کے درمیان متعدد مکاتب فقہ وجود میں آئے، جن میں سے تقریباً 8 مکاتب فقہ سے اس وقت امت کی اکثریت وابستہ ہے، 5 اہل سنت کے یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور ظاہری یا اہل حدیث، اور باقی 3 میں سے 2 اہل تشیع کے، جعفری اور زیدی، اور 8واں مکتب فقہ اباضی ہے جس کی نسبت خوارج کے فرقہ اباضیہ سے ہے، لیکن موجودہ اباضی علماء و اہل قلم اس نسبت سے انکار کرتے ہیں، یعنی وہ خود کو خوارج میں تصور نہیں کرتے۔ حضرت امام مالک کا قول ہے کہ کسی فقیہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے مسلک کے اختیار کرنے پر مجبور کرے۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اجتہادی مسائل میں نکیر نہ کی جائے، اور کسی کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ایسے مسائل میں اپنی رائے پر عمل کرنے کے لیے دوسروں کو مجبور کرے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ الانصاف فی بیان سبب الاختلاف میں لکھتے ہیں، اکثر مسائل میں فقہا نے یہ علت بیان کی ہے کہ ان میں صحابہ کرام کا عمل مختلف ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سارے صحابہ حق پر تھے، اس لیے ہمیشہ علماء کرام اجتہادی مسائل میں مفتیوں کے فتاویٰ کو جائز قرار دیتے اور قاضیوں کے فیصلوں کو تسلیم کرتے تھے، اور بعض مرتبہ اپنے مسلک کے خلاف رائے پر بھی عمل کرتے تھے۔ ائمہ فقہ کو دیکھیے کہ وہ ان مسائل میں ان کی تہ تک جاتے ہیں، اختلاف کو واضح کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ زیادہ احتیاط پر مبنی ہے، ھذا احوط، یہی پسندیدہ ہے، ھذا هو المختار، یہ میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے، ھذا احب الیہ۔ اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ تک بس یہی روایت پہنچی ہے۔ اس طرح کی مثالیں المبسوط، امام محمد کے آثار اور امام شافعی کے اقوال میں بکثرت ملتی ہیں۔
اسی طرح ان فقہائے مجتہدین کے درمیان یہ تصور نہیں پایا جاتا تھا کہ حق صرف انہی کے ساتھ خاص ہے اور لا محالہ انہی کا استنباط قابل عمل ہے، جیسا کہ یہ ذہنیت بعد کے دور میں علمی حلقوں میں پیدا ہوتی چلی گئی۔ اس کی بکثرت مثالیں موجود ہیں کہ ائمہ مجتہدین اور ان کے فقہی بصیرت کے حامل لائق تلامذہ خود اپنے استاذ سے اختلاف کرتے اور بہت سے مسائل میں اپنے فقہی موقف سے ہٹ کر دوسرے مکاتب فقہ سے تعلق رکھنے والے مجتہدین کے اقوال پر عمل کر لیتے تھے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد نے بہت سے مسائل میں اپنے استاذ امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا۔ امام شافعی نے ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ کے مقبرے کے قریب فجر کی نماز ادا کی، لیکن اپنے مسلک کے برخلاف اس میں قنوت نہیں پڑھی، حالانکہ وہ ان کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ لوگوں کے سوال پر فرمایا کہ کبھی کبھی ہم اہل عراق کے مظہر پر بھی عمل کر لیتے ہیں۔ امام ابو یوسف نے ایک مرتبہ جمعہ کی نماز پڑھائی۔ انہوں نے ایک حمام سے غسل کیا تھا۔ نماز کے بعد انہیں بتایا گیا کہ جس حمام سے آپ نے غسل کیا تھا اس میں مردہ چوہا موجود تھا۔ احناف کے نزدیک اس صورت میں پانی پاک نہیں رہتا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو ہم اس مسئلے میں اہل مدینہ کے مسلک پر عمل کرتے ہیں جن کے نزدیک ایسا پانی پاک ہے۔ امام مالک اور ابو حنیفہ کے درمیان سینکڑوں مسائل میں جو اختلاف ہے وہ اہل علم پر واضح ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان باہمی احترام و قدر شناسی کی مثال یہ ہے کہ لیث بن سعد کہتے ہیں کہ ایک روز میری مدینہ میں امام مالک سے ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ پیشانی سے پسینہ پوچھ رہے ہیں۔ اس سے متعلق سوال پر فرمایا کہ میں ابو حنیفہ سے گفتگو کر کے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اے مصری، وہ واقعی فقیہ ہیں۔ لیث کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک دن میں نے ابو حنیفہ سے کہا کہ مالک نے آپ سے متعلق کتنی اچھی بات کہی۔ انہوں نے جواب دیا کہ صحیح جواب اور بھرپور تنقید میں مالک سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ امام حسن شیبانی کا قول ہے، اگر کسی کا اختلاف ہم پر غالب آیا تو وہ شافعی ہیں۔ جب مزید پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کے حسن بیان کی وجہ سے اور اس لیے بھی کہ وہ غور سے سن کر پوری ثابت قدمی کے ساتھ سوال و جواب کرتے ہیں۔ حنفی اور شافعی مکاتب فقہ کے درمیان اختلاف کی جو حدت و شدت پائی جاتی ہے، اس سے عہد وسطیٰ سے لے کر آج تک فقہی مجادلوں اور مناظروں کی مجلسیں آراستہ ہوتی رہی ہیں، لیکن خود امام شافعی کا اپنے حریف کے بارے میں یہ اعتراف قابل غور ہے کہ لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں۔ امام تیمیہ سے منقول ہے کہ امام احمد بن حنبل ان کے خلاف رائے رکھنے والے فرقوں سے انتساب رکھنے والے ائمہ مساجد کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے۔ محدثین و مفسرین کی رواداری کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے ان کی روایات تک اپنی کتابوں میں شامل کی ہیں۔ ان میں خود امام بخاری بھی شامل ہیں۔ انہوں نے خوارج اور شیعہ راویوں کی روایتیں بھی اپنی الجامع الصحیح میں شامل کی ہیں۔ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے مقدمے ہدی الساری میں 18 ایسے راویوں کا تذکرہ کیا ہے جو شیعہ تھے اور ان کی روایات صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ محدثین اہل سنت نے اہل بدعت کی روایات اس اصول کے تحت اپنی کتابوں میں لی ہیں کہ وہ جھوٹ سے بچنے والے، قول کے سچے پکے یعنی صدوق ہوں اور اپنے مذہب کے داعی نہ ہوں۔ یہ اہل سنت کے فقہاء و ائمہ کے درمیان ادب اختلاف کے نظائر ہیں۔ دوسرے مکاتب فقہ میں سے جعفری فقہ کے ستون اعظم جن سے فقہ جعفری منسوب ہے، یعنی حضرت امام جعفر صادق، وہ اور ان کے والد امام باقر دونوں امام ابو حنیفہ کے استادوں میں تھے۔ ابو حنیفہ کا قول ہے کہ میں نے جعفر صادق سے زیادہ بڑا فقیہ کسی کو نہیں دیکھا۔ امام مالک کہتے ہیں کہ میں کچھ عرصے تک جعفر بن محمد کے پاس آتا جاتا رہا۔ میں نے انہیں ہمیشہ 3 حالتوں میں سے ایک میں پایا، نماز کی حالت میں یا روزے کی حالت میں یا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ علم اور عبادت میں کسی نے جعفر بن محمد سے بڑھ کر کسی کو نہ دیکھا اور نہ سنا۔ موجودہ منظرنامہ
موجودہ صورتحال یہ ہے کہ فکری اختلاف نے نزاع و شقاق کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اسلامی فکری روایت اس کے ہاتھوں شکست و ریخت کی شکار ہے۔ اس کا ایک اہم مظہر تکفیر اور تضلیل و تفسیق کی روش ہے۔ ہمارے علمی و دینی حلقوں میں آزادی فکر و نظر کو پابند سلاسل کرنے اور اس پر قدغن لگانے کی جو کوششیں کی جاتی رہی ہیں، تکفیر و تفسیق کو اس کے لیے آلہ کار کے طور پر استعمال کیا گیا، جیسا کہ اوپر کی مثالوں سے اندازہ ہوتا ہے۔ صحابہ و تابعین کے اور ائمہ مجتہدین کے مثالی دور میں اس کے واقعات نہیں ملتے، حالانکہ ان کے درمیان مختلف دینی امور میں شدید ترین نظریاتی اختلافات پائے جاتے تھے، اور کبھی یہ اختلافات شدید تر بھی ہو جاتے تھے۔ حضرت قدامہ بن مظعون نے جو بدری صحابی تھے شراب پی اور حضرت عمر کی طرف سے اس بابت سوال اور محاسبے پر اپنے اس فعل حرام کے جواز میں قرآن کی ایک آیت سے استدلال کیا۔ صحابہ کرام کے مشورے سے، جن میں حضرت علی اور عبداللہ ابن عباس شامل تھے، حضرت عمر نے ان پر حد جاری کی، لیکن ان کی تکفیر نہیں کی۔ سیاسی سطح پر حضرت علی اور امیر معاویہ کے اختلافات نے تاریخ کے دھارے کو بدل کر رکھ دیا، لیکن ان نظری و سیاسی اختلافات نے کبھی تکفیر کی شکل اختیار نہیں کی۔ خوارج حضرت علی اور حضرت عثمان سمیت اکثر صحابہ کی تکفیر کرتے اور انہیں مباح الدم سمجھتے تھے، لیکن حضرت علی نے ان کی تکفیر نہیں کی۔ اس تعلق سے ایک شخص کے سوال کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ وہ کفر سے ہی تو بھاگے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر ان پر کیا حکم لگایا جائے تو انہوں نے فرمایا، اخواننا بغوا علینا، یعنی وہ ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے خلاف باغی ہو گئے ہیں۔ اسلاف میں اس تعلق سے احتیاط کی روش پائی جاتی تھی۔ وہ حکم شرعی کا اطلاق فرد کی ظاہری حالت پر کرتے ہوئے باطن کی کیفیت کو خدا پر چھوڑنے کے قائل تھے۔ ان کا مسلک تھا کہ ہم ظاہر حال پر حکم لگاتے ہیں اور چھپے ہوئے احوال کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ نحن نحکم بالظواہر ونولی الی اللہ السرائر۔ اس لیے جو لوگ دین کے اساسی اعتقادات پر ایمان لاتے ہوئے خود کو مسلمان کہتے تھے، انہیں مسلمان سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جیسا کہ اوپر گزرا، خوارج، معتزلہ، جہمیہ یا قدریہ جیسی جماعتوں کے ضلال و انحراف کے اظہر من الشمس ہو جانے اور ان سے اختلاف کے باوجود علماء اہل سنت اس نقطے پر متفق رہے کہ ان کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ اسلام نے اختلاف فکر و نظر کو اہمیت دی ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ ضروری قرار دیا ہے کہ وہ اصول و آداب کے دائرے میں ہو اور تعمیری اور نتیجہ خیز ہو۔ اسلامی فکری روایت کی تشکیل میں ایک بنیادی عامل کے طور پر اس نوع کے اختلاف فکر و نظر کا اہم کردار رہا ہے، جس کے اہم نمونے سلف صالحین کے طرز عمل میں پائے جاتے ہیں۔ موجودہ دور میں فکر اسلامی کو مضبوط بنیادوں پر قائم و مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس حوالے سے اسلام کی اصولی تعلیمات اور اسلاف کے نقوش عمل کو بنیاد بنانے کی کوشش کی جائے۔ اس تعلق سے اسلامی حلقہ علم و فکر کا موجودہ منظرنامہ قابل اطمینان نہیں ہے۔ اصحاب علم و دانش کے لیے یہ غور و فکر کا ایک اہم موضوع ہے۔ بہت شکریہ۔